اچھا، تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی تہذیب کا جس پر نہ ایک مکمل تاریخی ریسیٹ بٹن دبا دیا گیا ہو۔ ہاں، تاریخی ریسیٹ بٹن؟ بالکل، مطلب آسمان سے پتھروں کی بارش یا زمین کو الٹ دینا، ایک ایسی غیر معمولی اور سخت سزا جس کی نظیر انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں ملتی ہی نہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں بعد قدیم علماء اور فقیہ اس واقعے کو صرف ایک تاریخی کہانی کے طور پر نہیں پڑھتے، صحیح، بلکہ وہ اس کی بنیاد پر ایک باقاعدہ قانونی ڈھانچہ اور معاشرتی ضابطے اور یہاں تک ایک پورا پبلک ہیلتھ کا مینول تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر قدیم تحریروں کو صرف سزاؤں کی فہرست سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے سامنے جو حوالے موجود ہیں وہ لواقت یعنی عملے قوم لوط کی ممانعت کو محض ایک جرم کے خانے میں نہیں رکھتے۔ تو پھر وہ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اسے انسانی جسم کی ساخت، ہماری نفسیاتی پیچیدگیوں اور پورے معاشرے کے بقا کے ایک بہت بڑے اور جڑے ہوئے نظام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے گفتگو کے بالکل آغاز میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج یہاں کسی قسم کی بحث میں فریق بننے نہیں بیٹھے۔ بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہاں، مطلب ہمارا مقصد کسی مخصوص نظریے کی توثیق یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا واحد مقصد ان قدیم، مستند اور تفصیلی حوالوں کا ایک مکمل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ جی، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کلاسیکی کتابوں میں اصل دلائل کیا دیے گئے تھے، ان کی لاجک کیا تھی۔ بالکل، اور وہ تاریخ، قانون اور انسانی جسم کو آپس میں جوڑتے کیسے تھے۔ تو میرا خیال ہے اسی تاریخی واقعے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ جو حوالے ہمارے پاس ہیں وہ اس عمل کو ہمیشہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے کیوں جوڑتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ قرآنی بیانیہ ہے جو ان تمام علمی اور قانونی دلائل کی اصل بنیاد ہے۔ مطلب اگر ہم ان تحریروں میں موجود حوالوں کو دیکھیں ہاں، تو سورت مومنون اور سورت معارج کی آیات کا ذکر ملتا ہے۔ ان آیات میں ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو لوگ اپنی شریک حیات کے علاوہ کسی اور سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اچھا، تو حد سے تجاوز کرنے کا کانسیپٹ یہاں سے آتا ہے؟ بالکل۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی جیسے مفسرین جب ان آیات کی تشریح کرتے ہیں تو وہ واضح کرتے ہیں کہ اس حد سے تجاوز کرنے میں یہ عمل بھی شامل ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کی جو اصل تاریخی اور واقعاتی جڑ ہے وہ ہمیں سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، جہاں باقاعدہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، رائٹ؟ جی بالکل، وہیں سب سے تفصیلی ذکر ہے۔ بالکل، اور قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کا انداز بہت غیر معمولی ہے۔ مطلب اس میں بار بار ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہاں، انوکھے پن پر۔ ایگزیکٹلی، زور اس بات پر ہے کہ یہ عمل دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایک طرح سے اس جرم کے بالکل انوکھے پن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اسی انوکھے پن کی وجہ سے یا اس کے بالکل نیا ہونے کی وجہ سے ان پر آنے والا عذاب اتنا شدید تھا؟ جی ہاں، امام شوکانی اور شیخ سید سابق جیسے علماء نے اسی نقطے پر سب سے زیادہ بحث کی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی روایتی یا عام جرم نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ ان کے نزدیک یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار فطرت کے بنائے ہوئے بنیادی نظام کے خلاف ایک اجتماعی بغاوت تھی۔ ایک اجتماعی بغاوت، واو! اور دیکھیں، جب کوئی جرم انسانی تاریخ میں بالکل پہلی بار متعارف ہوتا ہے اور وہ بھی اتنے منظم انداز میں، تو اس کا سد باب بھی اتنی ہی شدت سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک مثال بن جائے۔ ایگزیکٹلی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک عبرت یا آپ کہہ لیں کہ ایک الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ بن جائے۔ سید سابق کی تحریروں میں یہ لاجک بہت واضح ہے کہ وہ عذاب دراصل آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک لکیر کھینچنے کے مترادف تھا۔ بالکل، ایک بہت گہری لکیر۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر قرآنی احکامات اتنے واضح ہیں، تاریخ کا یہ ریسیٹ بٹن اتنی سختی سے دبایا گیا، تو پھر ان حوالوں میں اس بات کا ذکر کیوں آتا ہے کہ کچھ حلقوں نے اس عمل کے جائز ہونے کے دعوے کیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے میں اس کو یوں سمجھوں گا کہ آپ کسی میڈیکل بک سے ایک آدھا جملہ نکال لیں۔ ہاں بالکل۔ مثلاً یہ کہ فلاں زہر انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے،
ہاں، اور باقی پوری کتاب کو آپ مکمل نظر انداز کر دیں. جو یہ بتا رہی ہو کہ وہ زہر صرف کینسر کے لیے ہے. ہاں، جو یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہو کہ بھائی وہ زہر صرف کینسر کے خلیات کو مارنے کے لیے کیموتھراپی وارڈ میں استعمال ہوتا ہے، اسے عام روٹین میں نہیں پیا جا سکتا. یہ میڈیکل بک والی مثال اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں قدیم علماء کے لسانی اور تفسیری اصولوں کی اہمیت سامنے آتی ہے. تو ان علماء نے اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں، جن حلقوں نے اس عمل کو جائز قرار دینے کی کوشش کی، انہوں نے بالکل یہی کیا کہ قرآنی آیات کو ان کے اصل سیاق و سباق سے مطلب کانٹیکسٹ سے کاٹ کر پیش کیا. کوئی مثال ہے اس کے ہمارے ذرائع میں؟ جی بالکل. مثلا انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت 221 کا حوالہ دیا جو شروع ہوتی ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ سے. ایک منٹ، سورۃ البقرہ کی آیت تو مشرکوں سے شادی کے حوالے سے نہیں ہے؟ جی ہاں. تو اس کا اس موضوع سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہی تو امام طبری اور ابن کثیر جیسے کلاسیکی علماء نے واضح کیا ہے. انہوں نے سختی سے ان دعووں کا رد کیا اور کہا کہ یہ آیات کے ظاہری اور ادھورے الفاظ کا استحصال ہے. مطلب الفاظ کو ان کے مطلب سے ہٹا دیا گیا. بالکل. امام طبری تفصیل سے بتاتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی وہ آیت خالصتاً مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں سے شادی کی ممانعت پر نازل ہوئی ہے. صحیح. اور باقی آیات جن کا سہارا لیا گیا؟ اسی طرح انہوں نے سورۃ النساء کی آیت 127 کا بھی حوالہ دیا تھا. اور اس کا اصل کانٹیکسٹ کیا تھا؟ ابن کثیر واضح کرتے ہیں کہ سورۃ النساء کی وہ آیت یتیم لڑکیوں کے حقوق، ان کے مال اور ان سے شادی کے معاملات کے گرد گھومتی ہے. مطلب بالکل ہی الگ ٹاپک ہے. بالکل. اور جہاں تک سورت آل عمران کی آیت 14 کا تعلق ہے، علامہ رشید رضا بتاتے ہیں کہ وہ تو محض انسانی جبلت میں موجود عام خواہشات کی ایک فہرست پیش کر رہی ہے. اچھا، تاکہ انسان کو دنیاوی کشش کے بارے میں متنبع کیا جا سکے. ایگزیکٹلی. ان تمام علماء کا متفقہ موقف یہ تھا کہ کسی ایک لفظ یا جملے کو قرآن کے وسیع تر پیغام سے الگ کر کے اپنے منمانے معنی پہنانا ایک علمی بدیانتی ہے؟ ہاں، ایک بہت بڑی علمی بدیانتی ہے. اچھا، تو متن اور تشریح کا معاملہ تو یہاں صاف ہو گیا، لیکن مجھے جو چیز کنفیوز کر رہی ہے وہ کچھ اور ہے. جی پوچھیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآنی متن اور اس تاریخی عذاب کو سمجھ لیتے ہیں تو اس تاریخ کو ایک باقاعدہ قانونی ضابطے میں، مطلب ایک لیگل کوڈ میں کیسے بدلا گیا؟ یہ بہت گہری بات ہے. کیونکہ دیکھیں، ایک تاریخی واقعے کو قانون کی کتاب میں لکھنا کوئی کاپی پیسٹ کرنے والا کام تو نہیں ہو سکتا. نہیں، بالکل نہیں. اور یہی اسلامی فقہ کی سب سے دلچسپ بحث ہے. ابتدائی طور پر اگر ہم علامہ ابن قدامہ اور ابن تیمیہ کے حوالے دیکھیں تو ان کے دور میں کیا صورتحال تھی؟ وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور علماء امت کے درمیان اس بات پر مکمل اجماع پایا جاتا ہے کہ یہ عمل قطعی طور پر حرام ہے. اجماع یعنی مکمل کنسنسس؟ جی، مکمل اتفاق. لیکن جب بات آتی ہے اس کی دنیاوی سزا طے کرنے کی تو فقہا کے درمیان ایک بہت گہرا اور منطقی علمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اختلاف؟ ایک منٹ. جی. اگر سب مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، سب کا اجماع ہے، تو پھر سزا کے معاملے میں اختلاف کیوں؟ عموماً تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ کلاسک کے قانون میں ہر چیز بس بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے. یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں فقہا کی سوچنے کے انداز یعنی ان کے میکانزم کو سمجھنا ہوگا. اچھا، تو یہ میکانزم کیسے کام کرتا تھا؟ دراصل سزا کے حوالے سے دو بڑے مکتبہ فکر سامنے آئے. ایک طرف امام ابو حنیفہ اور علامہ ابن حزم جیسے فقیہ ہیں. ان کا استدلال کیا تھا؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ چونکہ قرآن میں اس عمل کے لیے کوئی مخصوص دنیاوی سزا مطلب جیسے کوڑوں کی متعین تعداد وغیرہ مقرر نہیں کی گئی. ہاں، قرآن میں تو صرف آسمانی ہی عذاب کا ذکر ہے. بالکل. تو اسی لیے ان کے نزدیک اس پر حد نافذ نہیں ہوتی، یعنی کوئی طے شدہ لازمی سزا نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس پر تعزیر لاگو ہوتی ہے. اور یہ تعزیر کا عملی طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ ریاست یا قاضی یعنی جو جج ہوتا ہے اسے یہ ثوابیدی اختیار حاصل ہے کہ وہ صورتحال مجرم کی حالت اور جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے خود سزا مقرر کرے. مطلب یہ ایک فلیکسیبل قانونی نقطہ نظر تھا؟ بالکل. یہ قید بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور سخت سزا بھی. یہ جج پر منحصر ہے. اور جو دوسرا مکتبہ فکر تھا وہ کیا کہتا ہے؟ دوسری طرف جمہور علماء یعنی میجورٹی فقہات ہے جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں. ان کی لاجک یقیناً اس سے مختلف ہوگی. جی، ان کی لاجک یہ تھی کہ چونکہ قوم لوط پر آنے والا عذاب اس قدر سخت تھا تو وہ عذاب دراصل دنیاوی قوانین کے لیے
ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے، ایک نظیر قائم کرتا ہے. صحیح. لہٰذا ان کے نزدیک اس پر سخت ترین حد نافذ ہونی چاہیے اور ان کی تجویز کردہ سزاؤں کے طریقے براہ راست اسی تاریخی عذاب سے مشابہت رکھتے تھے. مشابہت کس طرح کی؟ جیسے کہ مجرم کو اونچی عمارت سے گرا دینا یا رجم کرنا یعنی پتھر مارنا. وہ اس عمل کی سنگینی کو زنا کے مساوی یا اس سے بھی زیادہ قرار دیتے تھے. تو ایک طرف ثوابیدی اختیار ہے اور دوسری طرف انتہائی سخت اور طے شدہ سزائیں. بالکل. لیکن جو حوالے ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان میں قانون سازی کی بحث صرف سزاؤں پر آ کر نہیں رکتی. اس میں ایک اصول کا ذکر بار بار آتا ہے. آپ سد الذریعہ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، سد الذریعہ، جسے برائی کے راستے بند کرنا کہا گیا ہے. میں اس کو یوں تصور کر رہا ہوں کہ فرض کریں ایک بہت گہری اور خطرناک کھائی ہے. صحیح. تو کیا قانون کا کام صرف یہ ہے کہ کھائی کے بالکل نیچے ایک ایمبولینس کھڑی کر دے کہ جب کوئی گرے گا تو ہم اسے اٹھا لیں گے؟ یا پھر عقل مندی یہ ہے کہ کھائی کے کنارے پر تھوڑے فاصلے پر ہی ایک مضبوط باڑ لگا دی جائے تاکہ کوئی اس کنارے تک پہنچے ہی نہ؟ یہ بڑی زبردست مثال ہے. تو کیا سد الذریعہ کا کانسیپٹ یہی باڑ لگانا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو آپ کی باڑ والی مثال بالکل 100% درست بیٹھتی ہے. واقعی؟ جی، اسلامی قانون کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ محض لوگوں کے جرم کرنے کا انتظار کرے اور پھر سزا کا کوڑا لہرائے. مطلب ایمبولینس والا کام نہیں ہے؟ بالکل نہیں. وہ دراصل ایک ایسا معاشرتی اور نفسیاتی ماحول، ایک پورا ایکو سسٹم تیار کرنا چاہتا ہے جہاں اس جرم کے محرکات اور اسباب ہی پیدا نہ ہوں. اچھا. تو سد الذریعہ کے اصول کے تحت ان تمام راستوں کو بلاک کیا گیا جو اس ذہنیت کی طرف لے جا سکتے تھے. کیا ان تحریروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ عملی زندگی میں یہ باڑ لگائی کیسے گئی؟ مطلب کوئی مخصوص روزمرہ کی مثالیں ہیں؟ جی ہاں، انتہائی باریک بین ہدایات دی گئی ہیں. مثلاً احادیث کے حوالے سے یہ اصول طے کیا گیا کہ مردوں کا ایک دوسرے کے سطر یعنی جسم کے مخصوص حصوں کی طرف دیکھنا ممنوع ہے. صحیح. اور اسی طرح 2 افراد کا ایک ہی کپڑے یا بستر میں بغیر حائل کے سونا منع کیا گیا. یہ تو بہت ہی پریکٹیکل باؤنڈریز ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک مشہور ہدایت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں. 10 سال کی عمر میں بستر الگ کرنے کی لاجک کیا تھی؟ مطلب اس سب سے کیا تعلق؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ انسان کی نفسیاتی اور جسمانی حدود کا شعور، جسے ہم آج پرسنل سپیس اور باؤنڈریز کہتے ہیں نا، ہاں، وہ بچپن ہی سے لاشعور میں پختہ ہو جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو ان کے ذہنوں میں ایک دوسرے کی جسمانی حدود کا احترام بالکل طبیعی اور فطری ہو. یہ سب اسی سد الذریعہ کا حصہ تھا. یہاں صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. کس لحاظ سے؟ کیونکہ اب ہم صرف تاریخ یا قانون کی بات نہیں کر رہے، اب ہم انسانی نفسیات اور جسم کے میکانزم کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اور مجھے ان ذرائع کو پڑھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کلاسیکی علماء، خاص طور پر علامہ فخر الدین رازی یا بعد کے دور میں علامہ رشید رضا، جی، ان کے کام تو بہت تفصیلی ہیں. ہاں، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر صرف فتوے نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ قدیم دور کے پبلک ہیلتھ آفیشلز کی طرح بات کر رہے تھے. یہ ایک بہت زبردست مشاہدہ ہے. وہ انسانی جسم کو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین، ایک حساس آلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس کا ایک خاص مینول ہے. بالکل. اگر آپ اسے اس مقصد کے خلاف استعمال کریں گے جس کے لیے وہ ڈیزائن ہی نہیں ہوا تو مشین کریش کر جائے گی. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان علماء کا کمال نظر آتا ہے. علامہ رازی اور رشید رضا نے ان ممانعتوں کے پیچھے جو طبی اور عقلی لاجک پیش کیے نا، وہ حیران کن حد تک کثیر الجہتی ہے. کثیر الجہتی مطلب ملٹی ڈائمینشنل. جی، انہوں نے اسے صرف ایک گناہ کہہ کر بات ختم نہیں کی، بلکہ باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ عمل معاشرتی، نفسیاتی اور جسمانی سطح پر تباہی لاتا کیسے ہے. تو ذرا اس میکینزم کو کھول کر بیان کریں. معاشرتی سطح پر ان کا کیا استدلال تھا؟ وہ اسے سوسائٹی کے ٹوٹنے کا سبب کیسے مانتے تھے؟ علامہ رازی کا استدلال بہت ہی منطقی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قدرت نے انسانی جنسی عمل میں جو کشش اور لذت رکھی ہے وہ دراصل کوئی حتمی مقصد نہیں ہے. تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ لذت نسل انسانی کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ایک فخ یعنی جال میں رکھے گئے دانے کی طرح ہے. واہ،
مطلب ایک انسینٹو ہے۔ بالکل، قدرت چاہتی ہے کہ انسان اس کشش کے ذریعے نسل کو آگے بڑھائے اور خاندانی نظام قائم کرے۔ صحیح، تو جب انسان اس کو کسی اور طرف موڑتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر کوئی انسان اس کشش اور لذت کو ایک ایسے راستے پر استعمال کرنا شروع کر دے جہاں سے تخلیق یا بقائے نسل کا کوئی امکان ہی نہیں، تو ان علماء کے نزدیک وہ دراصل کائنات کے اس عظیم ڈیزائن کو، اس بنیادی مقصد کو ہی شکست دے رہا ہے۔ اور اس کا سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب یہ رویہ عام ہوتا ہے تو خاندانی نظام کولیپس کر جاتا ہے، اور یہ عورتوں کے ان ازدواجی حقوق کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے جن پر ایک صحت مند سوسائٹی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا معاشرتی پہلو، لیکن ان حوالوں میں نفسیاتی نقصانات پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ جی، سائیکولوجیکل ایفیکٹس پر انہوں نے بہت تفصیلی بات کی ہے۔ تو ایک جسمانی عمل کا انسان کے دماغ یا ارادے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کے نزدیک یہ سائیکالوجی کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے؟ ان قدیم حوالوں کے مطابق جب انسان کسی ایسی خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کی فطری ساخت کے خلاف ہو تو اس کا اعصابی نظام شدید دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اعصابی نظام مطلب نروس سسٹم؟ جی ہاں، ان علماء کا ماننا تھا کہ اس عمل سے انسان کی قوت ارادی یعنی ول پاور اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ ول پاور کیوں کھوکھلی ہوتی ہے؟ اس کا کیا میکانزم بتایا گیا ان ذرائع میں؟ ان کی لاجک یہ تھی کہ جب آپ اپنے اندر موجود ایک فطری حد کو توڑ دیتے ہیں تو آپ کا اپنے نفس پر کنٹرول کا جو اندرونی ڈیم ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، پھر انسان کی عقل اس کی خواہشات کے غلام بن جاتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مواد میں باقاعدہ ذکر ہے کہ اس سے مردانہ رویوں میں بگاڑ آتا ہے، ذہنی توازن ڈسٹرب ہوتا ہے، اور چونکہ انسان اس روٹین سے مطمئن نہیں ہو پاتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ مزید شدید تجربات کی طرف بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات یہ انسان کو ایسی نفسیاتی الجھنوں میں ڈال دیتا ہے جہاں وہ دوسروں کو تکلیف دے کر یا خود تکلیف سہ کر تسکین محسوس کرتا ہے۔ اچھا، جسے آج کی سائنس السادیت یا الماسوشیت کہتی ہے، مطلب سیڈزم اور میسوکزم۔ ایگزیکٹلی، ان قدیم کتابوں نے ان رویوں کو اسی بغاوت کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ یہ واقعی بہت گہرا مشاہدہ ہے، اور جہاں تک میں خالصتاً طبی اور فزیکل نقصانات کو دیکھ رہا ہوں، مواد میں کچھ انتہائی لرزہ خیز تفصیلات موجود ہیں۔ جی، انہوں نے جسمانی پہلوؤں کو بالکل نظر انداز نہیں کیا۔ مثلاً جسمانی ساخت کی عدم مطابقت یعنی اناٹومیکل انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے آنتوں کا پھٹ جانا یا براز پر قابو پانے کی صلاحیت یعنی انکانٹیننس کا پیدا ہونا۔ بالکل، اور اس کے علاوہ انفیکشنز کی وجہ سے بانجھپن جیسے مسائل کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ہم تو ان چیزوں کو بالکل الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو کوئی انفیکشن ہے تو ہم اسے صرف ایک بایولوجیکل مسئلہ مانتے ہیں، ہم اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں جوڑتے۔ ہاں، آج کل تو ایسا ہی ہے۔ تو یہ علماء ان خالصتاً جسمانی نقصانات کو براہ راست انسان کے اخلاقی زوال کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اسی میں ان قدیم حکماء کی سوچ کا اصل جوہر چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے نزدیک انسان کوئی مشینوں کے الگ الگ پرزوں کا مجموعہ نہیں تھا۔ ان کی نظر میں انسانی جسم کی صحت، اس کا نفسیاتی توازن اور اس کی روحانی پاکیزگی، یہ سب ایک ہی نظام کا حصہ تھے۔ یہ آپس میں اتنے جڑے ہوئے تھے کہ انہیں الگ الگ واٹر ٹائٹ خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا تھا۔ تو ان کے خیال میں جب کوئی حد ٹوٹتی تھی تو پوری مشین پر اثر پڑتا تھا۔ ایگزیکٹلی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب انسان کسی ایسی اخلاقی یا شرعی حد کو توڑتا ہے جو خود فطرت نے طے کی ہوں، تو اس پیدا ہونے والی رگڑ کا، اس فرکشن کا براہ راست نتیجہ جسمانی بیماریوں کی صورت میں ہی نکلے گا۔ واہ! ان کے ہاں کیا منع ہے اور کیوں منع ہے، ان کے درمیان ایک اٹوٹ تعلق تھا۔ وہ مانتے تھے کہ یہ احکامات کوئی فرضی ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل انسان کو اس کے اپنے پیدا کردہ بگاڑ سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ پوری بحث ہمیں بالکل اسی مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ جی، سرکل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان فراہم کردہ حوالوں میں قرآنی آیات کے درست تفہیم پر زور دیا گیا تاکہ لسانی غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ بالکل،
ہم نے تاریخ کے اس ریسیٹ بٹن یعنی قوم لوط کے واقعے کو سمجھا، اور پھر یہ دیکھا کہ فقہا نے اس واقعے کو کیسے باقاعدہ قانونی ڈھانچے، سد الذریعہ کی احتیاطی باڑ اور سزاؤں میں تبدیل کیا۔ اور آخر میں ہم نے ان قدیم تحریروں میں موجود وہ شاندار طبی اور نفسیاتی بصیرت دیکھی جو ایک انسان کے اعصابی نظام سے لے کر پورے خاندانی اور معاشرتی نظام کو ایک ہی کڑی میں پرو کر دیکھتی ہے۔ بالکل، یہ سب ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں، اور ان حوالوں کو پڑھنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیکل دور میں قانون سازی کوئی خشک عمل نہیں تھا۔ ہاں، کوئی میکینیکل چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی، اس کے پیچھے انسانی فطرت، تاریخ، صحت عامہ اور معاشرتی بقا کا ایک پورا اور مکمل ایکو سسٹم کام کرا تھا۔ وہ زندگی کے ہر پہلو کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتے تھے۔ اور اسی بنیاد پر آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ ان قدیم ذرائع اور علماء کا پختہ ماننا تھا کہ انسان کے انفرادی، نجی اور بظاہر خالصتاً جسمانی افعال کا براہ راست تعلق پوری انسانی نسل کی بقا اور معاشرے کے اجتماعی صحت سے جڑا ہوا ہے۔ جی، ان کا تو یہی ماننا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں ہم نے ذاتی اخلاقیات اور صحت عامہ کے درمیان ایک بہت اونچی اور موٹی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ ہاں، پرائیویٹ مورالٹی اور پبلک ہیلتھ بالکل الگ ہو چکے ہیں۔ ہم انہیں بالکل الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیزوں کو اس طرح بلیک اینڈ وائٹ اور الگ الگ خانوں میں بانٹ کر ہم ان قدیم حکماں کی اس گہری اور جامع سوچ کو کھو تو نہیں رہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ وہ سوچ جو فرد، معاشرے اور پوری انسانی بقا کو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی مضبوط کڑیاں مانتی تھی، یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔